احمد یار خان نعیمی صاحب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل ہیں کہ آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذرات کی طرح ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر آپ کی فضیلت کا واضح طور پر بیان فرمایا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملی وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ گروہ انبیاء میں اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ واحد نبی ہیں کہ جو 4 پشتوں کے نبی ہیں، یعنی 4 پشتوں میں نبوت کا سلسلہ رہا۔ تو جس طرح گروہ انبیاء میں حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 4 پشتوں کے نبی ہیں، اسی طرح تمام صحابہ کی جماعت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ آپ کی 4 پشتوں میں صحابیت کا سلسلہ رہا، یعنی آپ خود بھی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، آپ کے والدین بھی، آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد کی اولاد یعنی نواسیاں نواسے اور پوتیاں پوتے بھی صحابیت کے رتبے سے فائز ہوئے، اور آپ کی صحابیت جو ہے وہ ایسی قطعی ہے کہ علماء نے آپ کی صحابیت کے انکار پر کفر کا حکم دیا، کیونکہ آپ کی صحابیت جو ہے قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، اب صاحب سے مراد تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ صاحب سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، کہ اے ابو بکر تم حوض کوثر پر بھی میرے صاحب یعنی میرے ساتھی ہوگے اور غار میں بھی تم میرے ساتھی ہوگے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ اسی طرح اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انہوں نے ہر مقام پر ہر موقع پر اپنی جان اپنا مال سب کچھ بارگاہ رسالت میں قربان کیا، کسی معاملے میں آپ نے تأمل نہ کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کی اس قربانی کا خود بیان فرمایا اور یوں ذکر فرمایا کہ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنے ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہی سے انہیں سب کچھ عطا ہوا تھا، تو آپ رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ هل انا ومالی الا لک، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا مال اور میں سب کچھ آپ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آقا کی طرف سے بھی کرم نوازی رہتی، مگر غلام کا جواب بھی کتنا پیارا اور نرالا کہ حضور میرا کیا ہے۔ وہ شاعر آج کی اگر آج کے اس خیالات کو اگر آج اس شعر میں سمجھا جائے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی